اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چینل ون کے اس پلیٹ فارم سے یا آپ نے بہت سے پروگرام میں جو اٹینڈ کیا ہوگا، اپنے مجلس وغیرہ اور دوسرے مذہبی پروگرام، کہیں نہ کہیں یتیم کے سلسلے سے گفتگو سنتے رہتے ہیں آپ۔ لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بہرحال یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے کہ یتیم کے سلسلے سے شریعت نے کتنا زیادہ توجہ زور دیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سماج میں جب کہیں سے کچھ خبر آتی ہے کہ فلاں یتیم کے ساتھ اچھا لوگ جو ہے وہ ویوہار نہیں کر رہے ہیں، یا اس کے حق کو ادا نہیں کیا گیا، اس کے حق کو غصب کر لیا گیا، یا وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، تو خود قرآن مجید کیا ہے اس کے بارے میں آیات، اور ائمہ علیہم السلام کے کچھ ان کی روایات یا واقعات، کچھ چونکہ وہ پریکٹیکلی بہت سے عمل کو کر کے دکھاتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے سے ایک مختصر سی گفتگو ہوگی جو بڑی دلچسپ ہوگی انشاءاللہ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیم پروری، یتیم کے سلسلے سے قرآن مجید نے کیسے کیسے انداز میں اشارے دیے ہیں، ذرا کچھ آیات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما الیتیم فلا تقہر۔ قرآن کریم کے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 ہے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو بہرحال ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی زندہ ٹاپک ہے، بہت ہی لائیو ٹاپک ہے، اور ہر معاشرے میں تقریباً، صرف مسلم معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہر معاشرے میں اس طرح کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ اس چیز سے ہر کوئی روبرو ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ دین اسلام چونکہ دین انسانیت ہے، اس سلسلے میں دین اسلام نے یتیم پر مہربانی اور یتیم کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبے میں مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ ماہ مبارک کے رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، اور جس مہینے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ ہے عبادت اور روزوں کا مہینہ، جسے ہم سید الشہور مہینوں کا سردار کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول نے جہاں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کا ٹاپک تھا، اسی ٹاپک کے درمیان میں یہ نصیحت فرمائی کہ تم لوگوں کے یتیموں پر رحم کرنا۔ اور جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا کہ ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم ہمیشہ باقی رہو گے۔ آج اگر تم دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو گے تو کل کوئی تمہارے یتیموں پر بھی رحم کرے گا۔ تو اس سلسلے میں بہرحال یتیم کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور دین اسلام جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ انسانیت کا دین ہے، اور اس دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارا بچہ ہے اور سامنے کوئی یتیم بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے سے پیار اور محبت نہ کریں، چونکہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ بیہیویئر دیکھ کر، ہمارا یہ اپنے بچے کے ساتھ برتاؤ دیکھ کر انہیں ان کے والد بزرگوار یاد آ جائے، اور ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوگا، لہذا اس کو احساسی چوٹ بھی نہ پہنچے۔ دین اسلام نے کیا کہا ہے؟ دین اسلام نے یہ کہا ہے کہ یتیم بچے کو احساس کی چوٹ بھی نہیں پہنچنی چاہیے، اور اس کے دل میں ایسے احساس بھی پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اور قرآن کریم نے کتنی بہترین انداز میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کیا ہے کہ دیکھیے، ایک یتیم ہے،
یتیم کا مطلب یہ، ہر یتیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے ہماری یعنی فائنینشیل سپورٹ ہی کی ضرورت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری پدری محبت یا ہماری سرپرستی کی ضرورت ہے۔ صحیح، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ یتیموں میں ایسے بھی انسان دیکھے جا سکتے ہیں کہ جن کے بزرگ بہت پراپرٹی اور بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کے گئے ہیں، لہذا انہیں اس وقت سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں اس وقت کسی کے سرپرست بن کر اسے بہترین گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کسی انسان کے دل و دماغ سے یہ احساس نکل جاتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی بزرگ ہے، یہ احساس اگر ختم ہو جائے بچے کا کہ ٹھیک ہے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے لیکن دوسرے ہمارے بزرگ ہمارے سر پر ہیں، تو واقعاً اس کی زندگی میں بہت بڑا سہارا یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا بچہ جو کمسن بھی ہے اور کمسن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس بھی ہے کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ تو لہذا بچے کو پیچھے سے سپورٹ چاہیے، لہذا یتیموں کا انسان کو بڑا خیال کرنا چاہیے، اور یتیموں کے خیال کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کے یہاں سے وہ احساس یتیمی ختم کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اچھا، اسی ٹاپک پر کچھ حدیثیں اگر بیان فرمائیں جو نبی یا امام سے ہوں ہمارے ناظرین کے لیے۔ حدیثوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان یتیم پر مہربانی اور تراحم کرتے ہوئے، وہ کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے کیا کرے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے، مہربانی کی نیت سے، محبت کی نیت سے، بس کیا کرے کہ کوئی یتیم بچہ ہے اس کے سر پر کسی بزرگوار نے ہاتھ رکھ دیا یا ہاتھ پھیر دیا۔ صحیح۔ تو اس سلسلے میں حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا کرنے کا فائدہ اور ایسا کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ یہ عمل کرنے والا جب یہ عمل یا یہ کام انجام دے گا تو جتنے یتیم کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، پروردگار عالم اس کے بدلے میں 2 کام انجام دے گا، 2 کام کرے گا۔ پہلا کام کیا کرے گا، جتنے یتیم کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں اتنی ہی تعداد میں اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ واہ، ایک بات۔ دوسری بات کا اتنی ہی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کام کتنا سا کیا ہے، اتنا چھوٹا سا کام کیا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، بس اس میں نہ کوئی خرچ ہوا ہے اور نہ بہت زیادہ ٹائم صرف ہوا ہے، مگر اس کا فائدہ ڈبل فائدہ، یعنی ڈبل فائدہ تو وہ کہ اتنی ہی تعداد میں گناہ ختم ہو گئے ہیں صحیح، اور اتنی ہی تعداد میں نیکیاں نامہ اعمال میں داخل ہو گئی۔ تو لہذا اس سلسلے میں اگر انسان یتیم کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں واقعاً بہت برکتیں آتی ہیں۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی پریکٹیکلی کوئی نمونہ نبی یا امام کی زندگی میں کہ انہوں نے یتیم کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا، اگر کچھ ہے تو ذرا پیش کریں۔ اس سلسلے میں ایک داستان اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے، اور وہ داستان یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد وہاں کچھ اور بھی افراد موجود تھے۔ اسی وقت ایک بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں یتیم ہوں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں اور میری ایک بہن اور بیوہ ماں بھی ہے، اور خداوند عالم نے آپ کو جو رزق عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر دیجیے۔ اچھا، ٹھیک۔ اللہ کے رسول نے اس کی یہ بات سنی، اور سننے کے بعد جناب بلال کو حکم دیا کہ بلال جاؤ کچھ لے کر آئیے، جائیے کچھ لے کر آئیے۔ تو جناب بلال 21 خرمے لے کر آئے، 21 کھجور خرمے ڈیٹس لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جناب بلال نے عطا کی، دے دی، اور اللہ کے رسول نے وہ 21 کے 21 خرمے اس یتیم بچے کو عطا کر دیے، اور یہ کہا کہ اس میں 7 تمہارے ہیں، 7 تمہاری بہن کے اور 7 تمہاری
والدہ گرامی کے. وہ یتیم بچہ اس نے وہ لینے کے بعد وہیں آپ کے ایک صحابی کہ جن کا نام ہے معاذ ابن جبل، وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے اس کی یہ داستان سن کر کہ یہ یتیم بچہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ یا معاذ، آپ نے یہ ان کے سر پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں نے صرف محبت اور مہربانی کرنے کی وجہ سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، میرا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں تھا. جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کے رسول نے تب ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور وہ حدیث کیا ارشاد فرمائی؟ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا من وضع یدہ علی راس یتیما ترحما، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے ترحما مہربانی کرتے ہو، محبت میں ایسا کر دیتا ہے، صحیح، تو کیا ہوتا ہے؟ کانا لہو بکل شارن تمر یدہ علیہا حسنتن، کہا اس کے ہر بال کے بدلے میں، یتیم کے سر کے اوپر یعنی ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے سر کے بال آئے ہیں، ہر بال کے بدلے میں پروردگار عالم ایک نیکی عنایت کرتا ہے. تو یہ دیکھیے اتنا بڑا اور چھوٹا سا کام کرنے کا اتنا بڑا ثواب بہرحال انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. تو اگر انسان کسی یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیر دے تو اس کا تو اتنا بڑا ثواب ہے، اور اگر کوئی انسان کسی یتیم کی پرورش کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ واقعاً اگر کوئی انسان کسی 3 بچوں کو ایسے کہ جو بے سہارا بچے ہیں انہیں سہارا دے دے تو واقعاً یہ اس کی نجات کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. اور یتیم کے سلسلے میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارک ملتی ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے. لہذا یہ بہرحال یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا گویا کہ نگاہ قدرت میں ایک بہت بڑا سرمایہ انسان حاصل کر رہا ہے. اچھا، یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا یعنی ہاتھ پھیرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کبھی کبھی یہ خبریں آتی ہیں اور ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی ہے جس نے یتیم کا حق چھین لیا، غصب کر لیا، تو اس کے سلسلے سے یعنی کوئی تنبیہ والی آیت یا روایت؟ دیکھیے، پہلا بالکل اسلامی اور اسلامی کے ساتھ ساتھ انسانی فریضہ یہ ہے کہ بے سہاروں کو سہارا دینا چاہیے اور بے سہاروں کو اور زیادہ کمزور نہیں بنانا چاہیے. بالکل یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو ہر لوجیکل ہے، صحیح، اور اس میں سب سے پہلے انسانیت کا خیال کرتے ہوئے ہر بے سہارا کو انسان سہارا دے سکتا ہے. لہذا ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہے کہ جنہیں یتیموں کا سرپرست بننا چاہیے تھا یا جنہیں یتیموں کے لیے سہارا بننا چاہیے تھا وہ سہارا نہیں بن پاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات یہ سننے میں آتی ہے کہ انسان یتیموں کا خیال نہیں کرتا ہے. تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے کہ انسان کو بہرحال خیال کرنا چاہیے. جیسے ارشاد الہی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال کو ظلم اور زبردستی کے ساتھ کھاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ تو اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں. آگ بھر رہے ہیں؟ آگ، بالکل قرآن کریم نے بالکل آگ، نار کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، بے سہارے کو سہارا دینے کی بجائے اسے اور مثلاً اور زمیں بوس کر رہا ہے، وہ جو کر سکتا تھا جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اس سے لے لیا گیا ہے. تو اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو یہ واقعاً ناقابل برداشت بات ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کی نگاہ میں ناقابل برداشت بات ہے، بلکہ ہر انسان کی نگاہ میں یہ بات ناقابل برداشت ہو سکتی ہے کہ مثلاً جو خود ہی بے سہارا ہے اسے اور بہت زیادہ بے سہارا بنایا جا رہا ہے. تو ایسا تو بالکل بھی دین اسلام نے اسے بالکل بھی برداشت نہیں کیا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ٹھیک ہے چلیے سہارا نہیں دے سکتے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے
لیکن جو ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو ان سے نہیں لینا چاہیے. تو اس سلسلے میں بہرحال اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کی کمزوری میں بالکل بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے ہمیں برا بھی نہیں کرنا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بالکل تھوڑا وقت بچا ہوا ہے. اب جو انسان یتیم پروری کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی خبریں آتی ہے کہ کچھ لوگ یتیم کو یعنی اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی فیس، ان کے لباس ان کی بہت، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کچھ حدیث بیان فرمائیں. دیکھیے اس سلسلے میں پہلی خوشخبری تو یہی ہے کہ انسان ایک بہترین کام انجام دے رہا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بشارتیں دی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں آیا، اور آنے کے بعد یہ اس نے اپنے دل کے تنگ ہونے کی یا اپنے دل کی سختی کی شکایت کی. کہ میرا دل سخت ہے، میرے دل کے نرم ہونے کے لیے کوئی بات یا کوئی عمل بتائیے. تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتحب ان یلینا قلبک وتدرک حاجتک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائے؟ دیکھیں اس نے ایک ہی بات معلوم کی تھی. بات کیا معلوم کی تھی؟ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے دو باتیں بتائی. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری حاجتیں اور دعائیں پوری ہو جائیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ ارحم الیتیم، یتیم کے ساتھ مہربانی کیجیے. اور جب یتیم کے ساتھ مہربانی کرے تو کیا کرے؟ وَامْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ لَئِنْ قَلْبَكَ وَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ. اس کے ساتھ کیا کرے؟ یتیم کے ساتھ مہربانی کیجئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیریے اور اسے کھانا کھلائیے. ایسا اگر آپ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل بھی نرم ہو جائے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی. سبحان تو اللہ. ایسا کرنے کا فائدہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے انسان کے دل کی سختی، انسان کا اگر دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. لہذا انسان کا دل کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا دل نرم ہونا چاہیے. نرم دل کے فائدے ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہذا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا دل نرم ہوگا، مالک کی بارگاہ میں ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، اور اس عزت کے اضافے کی برکت یہ ہوگی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی. چلے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ ایک مختصر سے وقت میں یتیم کے سلسلے سے ایک توجہ دلانے والا ایک پروگرام ہے. بہرحال آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یتیم کے سلسلے سے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. خدا کی ایک خاص نظر ہوتی ہے. اگر ہم نے کچھ کرم کیا تو یقین رکھیے کہ دنیا اور آخرت میں ہم پر خدا کرم کرے گا، اور اگر ہم نے یتیموں کو ستایا تو پھر ہم دنیا میں بھی شاید کامیاب نہ ہو سکے اور آخرت میں بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہمارا شمار ہو سکتا ہے. تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ ایسے ہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.